الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا. کتنی بار؟ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. مل کر کہیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین. میرا پیارا دین ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے، اور ہم آپ تمام بچوں کو جو یہاں پر موجود بچے ہیں آپ سب کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے اس پروگرام میرا پیارا دین میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے. پیاری پیاری سی باتیں ہوں گی، اور ہمارے ساتھ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، ہم سبھی تو موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے. اس کے علاوہ ہم سبھی کے ساتھ مائک سید ابراہیم بھائی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ محمد جواد بھائی موجود ہیں. ماشاء اللہ. اور اس طرف آپ کا نام؟ محمد اسید بھائی. اور آپ کا نام؟ شامر. ماشاء اللہ. شامر رضا بھائی موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے شامل رہنا ہے، ہمارے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک یاد کرائی جائے گی، تو آپ نے حدیث پاک یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ کلام سنائیں گے ہمارے حمزہ بھائی، تو آپ نے اسے بھی سننا ہے. اس کے علاوہ بھی دین کے پیاری پیاری سی باتیں آپ کو سکھائی جائیں گی، تو آپ نے ان کو سیکھنا ہے، انہیں سننا ہے اچھے انداز سے، پھر ان پر عمل کرنا ہے، انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ آپ نے اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اور ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی اپنے پروگرام میں شامل کی کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. دن میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھ سکیں اتنا ہمیں پڑھنا چاہیے. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سوال دیا جاتا ہے جس کا انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے. تو آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے لیں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. کیا نام ہے؟ ایک پیاری حدیث. اور ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ پروگرام کا میں پوچھ رہا ہوں. میرا پیارا دین. کیا نام ہے؟ اور اس کا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. تو اس میں آپ نے حدیث پاک یاد کرنی ہوگی. آپ کو انشاءاللہ حدیث پاک یاد کرائی جائے گی. جی پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں کے لیے پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں پروگرام میں؟ آواز تو بہت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. آواز سے پتہ چلنا چاہیے، آپ کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مدنی چینل کے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اور اس پروگرام کے اندر نہ ڈانٹتے ہیں صفی اللہ بھائی آپ کسی کو؟ نہیں، پٹائی وغیرہ، بالکل نہیں، سزا کوئی ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک نہیں، کچھ بھی نہیں کراتے؟ یہ سارے کام یہاں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو پیار سے اچھی اچھی باتیں کریں گے ہم آپ سے. آپ نے 2 کام کرنے. کتنے کام کرنے؟ 2. پہلا کام تو یہ کرے آپ سب نام بتائیں. نہیں، پہلے ہم کام دے دیتے ہیں پھر پوچھتے. کام یہ کہ ایک تو آپ نے مسکرانا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسکرانا. کیسے مسکراتے ہیں؟ کس کس کو آتا ہے مسکرانا؟ کس کس کو آتا ہے؟ چلے بھائی دیکھتے ہیں، مسکرا کے دکھائیں آپ سب باری باری. چلیں بھائی یہ مسکرا رہے ہیں. تو کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ مسکرانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ زور سے بولنا ہے. کیسے بولنا ہے؟ زور سے. ہاں، بس یہ 2 کام آپ کر لیں، باقی کوئی ٹینشن نہیں، ساری ٹینشن ہماری ہے. انشاءاللہ ہمارے نعت خواں جو ہے حمزہ بھائی کلام سنائیں گے، نعت سنائیں گے، اور صفی اللہ بھائی بھی شامل ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ڈانٹ مار لڑائی کٹائی سب کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سزا بھی نہیں ملے گی. اور بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلدی بتائیں کرنا کیا ہے؟ 2 کام دیے نا. مسکرانا. ہاں، اور بولنا کیسے؟ آواز. زور سے. یہ تو آسان ہے نا، اتنا مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب جلدی سے آپ اپنا نام بتائیں. محمد اسید. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسید. مسکرائے تو وہ تھے لیکن اب نہیں مسکرا رہے، اور آواز تھوڑی کمی تھی نا. اب دیکھتے ہیں محمد اسید کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ زور سے نام بتاتے ہیں یا وہ بھی ہلکے سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ شامل رضا. مائک ان کا لگا ہوا ہے ان کے مائک. یہ دکھ رہا ہے آپ کے محمد اسید؟ یہ ان کے لگا ہوا ہے، یہ ان کے بھی لگا ہوا ہے، تو مائک ہے ان کے پاس. جی، نام؟ شامل رضا. زور سے. شامل رضا. شاہ میر رضا، یہی نام ہے؟ جی، شاہ میر رضا ہمارے ساتھ ہیں. محمد اسید ہیں، شاہ میر رضا ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہلکے سے بتایا. اب دیکھتے ہیں، ادھر چلتے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ سید ابراہیم. مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک ہے نہیں بھائی، آپ دے دیں ان کو سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے جی. سید ابراہیم. یہ اچھی آواز تھی لیکن مسکرائے نہیں. اب بعد میں مائک کھولنا ہوگا. آپ نے بھی دیکھیں بٹن دکھ رہا ہے آپ کو، اس کو دبائیں تھوڑا سا، لائٹ آن ہوگی اس کی. چلیں اب دوبارہ سے بتائیں. سید ابراہیم. سید ابراہیم. زبردست. مسکرانا چلا گیا. پہلے چلیں بول دیتے ہیں، بعد میں مسکرا دیتے ہیں. جی، مائک کھلا ہوا ہے، آپ چھوڑ دیں. محمد جواد. محمد جواد. جی، محمد جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب اسی انداز سے چلنا ہے. اچھا، ایک کام اور ہے. اب مائک جیسے یہاں پر کم ہے، ایک ہے، تو آس پاس ہوتا رہے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مائک دے رہے ہیں تو کون سے ہاتھ سے لیں گے؟ اور دیں گے کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ. ٹھیک ہے جی. مائک کا تو طے ہو گیا نا، سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دیں گے. اور اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے گا تو کیا کریں گے؟ نہیں لیں گے. نہیں لیں گے، چھوڑ دیں گے، لے لیں گے. کیا کرنا ہے؟ فیصلہ نہیں ہو رہا. نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہنا ہے آپ سیدھے ہاتھ سے دیں. اچھا، مائک کا تو یہ ہو گیا. اور کوئی اگر کپ دے چائے کا، یہ لیں جی چائے، الٹے ہاتھ سے، تو کیا کریں پھر؟ لے لیں؟ نہیں لینے. نہیں، مائک آپ تھوڑا قریب ہی رکھیں جب بات کر رہے ہیں نا ہم. ہاں، الٹے ہاتھ سے لینا ہے پھر؟ نہیں. تو کپ بھی ہے، پانی کے لیے گلاس ہوتا ہے، وہ بھی نہ الٹے ہاتھ سے لینا ہے نہ الٹے ہاتھ سے دینا ہے. تو اب کام کیا ہو گیا؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی، تو پروگرام ہمارا شروع ہو گیا. اب نام تو ہم نے آپ سے پوچھ لیے لیکن ہم بھول جائیں گے. آپ کوشش کریے یاد رہے تو دوبارہ بھی آپ سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پروگرام کے اندر بہت پیارے پیارے سے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین باقاعدگی سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پیارے پیارے بچے ان کو پتہ ہے، اور جو نہیں ہوتے ان کو ہم بتا دیتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش کریں گے یاد کرنے کی، اور جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ. اس کو ہم ایک ٹائٹل دیتے ہیں ذہین بچے کا. آج دیکھتے ہیں کون یہاں سے ذہین بچہ بن کر جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کلام بھی سنتے ہیں. حمزہ بھائی ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے موجود ہے. پھر صفی اللہ بھائی کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، کبھی کرامات صحابہ ہوتا ہے، کبھی اسلام اور سائنس ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے. تو مختلف سیگمنٹس شامل کرتے ہیں. اور پھر آخر میں ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہاں رہنا ہے اور دل و دماغ کو بھی یہیں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو آپ یہاں ہو اور دماغ کہیں اور ہو. اچھا، پھر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں ہیں
اور آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں, مطلب ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں, تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کہیں اور پر بیزی ہے, پروگرام کا حصہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں ہوگا, تقریباً 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا, 45 منٹ کا پروگرام ہوا کرتا ہے. تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارا پروگرام کا حصہ بنا رہنا ہے. اور جو گھروں پر پیارے پیارے بچے موجود ہیں, آپ کے لیے بھی یہی کام ہے, زیادہ دیر نہیں ہے آپ کے ساتھ, تھوڑی ہی دیر ہیں, تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہنا ہے. اور شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ ہمارا, ایک پیاری حدیث. کام زور سے, 2 کام زور سے بولنا ہے اور مسکرانا ہے. زور سے بولنا ہے اور مسکرانا ہے. زور سے بولنا ہے اور مسکرانا ہے. یہ بات تو مسکرا کے بول دیں, زور سے بولنا ہے اور مسکرانا ہے. آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں. آج کون سی حدیث پاک ہم یاد کر رہے ہیں, اسکرین پر دیکھیں گے. جو گھروں پر ہیں وہ بچے اس کی تصویر لے لیں اپنے موبائلز کے ذریعے, ابو کے موبائل کے ذریعے, امی کے موبائل کے ذریعے, اور پھر اس کو اچھے اچھے انداز سے لکھ کر بھی ہمیں آپ نے سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فمن اقتدى بی فہو منی, یعنی جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, فمن اقتدى بی فہو منی, جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. کیا بات ہے, سب کہہ دے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب یہ مائک نیچے نہ رکھے کوشش کریں, اگر تھک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے یوں کر لیں, ٹھیک ہے جی. نام کیا تھا آپ کا؟ حسین. ہاں, محمد حسین. اور یہ بٹن سے دور رہنا, بٹن ہے دکھ رہا ہے, اب اس کو بار بار نہیں دبانا. ایک دفعہ آپ نے آن کر لیا نا, تو اب جو ہے وہ اس کو بار بار آپ نے بٹن جو ہے وہ دبانا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے, ایسا نہ ہو پھر وہ بند ہو جائے. چلے جی, تو آپ نے اب اچھے انداز سے اس پروگرام کو لے کر چلنا ہے. اور اب آگے چل رہے ہیں ہم حدیث پاک یاد کرنے کے لیے. تو صفی اللہ بھائی یاد کرائیں گے آج حدیث پاک, ٹھیک ہے جی. جی, تو آئیے ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. تو آپ سب نے آواز کے ساتھ یاد کرنا ہے, زور سے آپ نے آواز نکالنی ہے, اور اچھے انداز سے آپ نے حدیث پاک یاد کرنی ہے. انشاءاللہ آسان حدیث پاک ہے, جلدی یاد ہو جائے گی. فمن اقتدى, آواز سے, تھوڑی اور آواز ہو جائے. فمن اقتدى, فمن قدتا فمن اقتدى, فمن قدتا فمن اقتدى, فمن قدتا فمن اقتدى فمن قدتا بی فہو منی, بی فهو مني بی فہو منی, بی فهو مني بی فہو منی. بی فهو مني فمن اقتدى بی فہو منی. فمن قدتا بی فهو مني. جی, تو کس کو یاد ہوئی؟ جی, سید ابراہیم بھائی. فمن اقتدى فمن اقتدى فمن اقتدى فهو مني. بی, بی فمن اقتدى بی فہو منی. چلیں ابھی ہم شروع سے تھوڑی سی یاد کر لیتے ہیں, پھر اور یاد کریں گے. فمن اقتدى, فمن قدتا یہ 2 لفظ ابھی ہم نے یاد کرنے ہیں, پھر آپ نے ہمیں سنانے ہیں. فمن اقتدى, فمن اقتدى. فمن قدتا. جی, تو آپ نے آواز کے ساتھ, ہماری اونچی آواز سے آپ نے یہ حدیث پاک یاد کرنی ہے, تھوڑی زیادہ آواز کے ساتھ. فمن اقتدى, فمن قدتا فمن اقتدى. فمن قدتا. ماشاء اللہ. جی, تو کس کو یاد ہوئی؟ آپ کا نام, مائک لینا. محمد جواد. محمد جواد بھائی, ماشاء اللہ. تو آئیے آپ سنائیں 2 لفظ. فمن اقتدى فمن اقتدى, ماشاء اللہ. جی, سید ابراہیم بھائی. فمن اقتدى. جی, آپ حسید بھائی. جی, فمن قدتا. فمن اقتدى. فمن قدتا. مائک قریب کر لیں. فمن قدتا. جی, فمن کے بعد
تا ہے پھر دال ہے. فمن اقتدا. فمن اقتدى جی ابھی اسید بھائی سنا رہے ہیں نا. فمن اقتدا. فمن اقتدى ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ شامیر بھائی آپ سنائیں گے 2 لفظ. فمن اقتدى فمن اقتدا. فمن اقتدا. فمانق ہاں تدا پہلے تا اور پھر دال ہے تو تدا ٹھیک ہے. فمانق تدا فمانق تدا. پھر بھی غلطی ہو رہی ہے. چلے سنتے ہیں جی. اسید سنائیں گے. فمن اقتدى زور سے بولیں گے تو مجھے صحیح سمجھ آئے گا. فمن اقتدى کا غلطی ہو رہی ہے بھائی. چھوٹے سے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں لیں ٹھیک ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھا دیں گے. ہمارے چھوٹے سے اسید بھائی ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے. ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. وہ ناخن نہ کھائیں. ناخن نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے غلطی. انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے ہے نا. بڑے ہوتے جائیں گے صحیح ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی. فمن اقتدى. چلیں بھائی آپ بتائیں. مائک لے لیں پہلے سیدھے ہاتھ سے جی. اور ایسے کریں یہ دامن بھی اپنا ذرا صحیح کر لے کپڑے. ہاں دونوں طرف سے ٹھیک ہے جی. اچھے انداز سے بیٹھنا ہے. جہاں پر بھی ہوں ہم کہیں بھی جائیں تو ہمارے کپڑے وغیرہ صحیح سے رہیں جی. فمن اقتدى یہ تو اور ہی بدل گیا. نا ہنسنا نہیں ہے. ہنسنا نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے. آپ سے بھی تو غلطی ہو رہی تھی نا اسید بھائی. اب اگر کوئی غلطی کرے اور دوسرے ہنسے تو اچھا لگتا ہے کیا؟ کلاس میں مدرسے میں تو اچھا تو نہیں لگے گا نا. اب ہم ان کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح کر لیں گے. دے دیں مائک دے دیں. کیوں مائک لے رہے ہیں؟ وہ پڑھ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ. نہیں دے ابھی. فا منق منک تدا ٹھیک ہے. اس کو کوشش کرنی ہے. فا منق تدا. سمجھ میں آیا؟ اب آپ بول کے بتائیں. ہاں مائک سے وہ بٹن سے ہاتھ ہٹا لیں اپنا. ہاں اس سے دور ہو جائے ٹھیک ہے. اب مائک قریب کریں. اب زور سے بولیں. مائک کھولنا ہوگا آپ کو. بٹن دبائیں مائک کھولیں. جب تک ہم آ جاتے ہیں یہاں پر جی. فا منق فمن اقتدى. میں پڑھا رہا ہوں نا. فا منق تدا. اب آپ بتائیں. فمن اقتدى. ہاں بہتر ہوا. آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے. چلے بھائی مائک آگے پہنچائیں جی. فمن اقتدى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فا منق منک تدا. تدا. چلیں کوشش کریں گے ٹھیک ہے. فمن اقتدى بی فمن اقتدا بی فہو منی. فهو مني. فہو منی. فهو مني. فہو منی. فهو مني. چلے بھائی یہ کوئی سنا سکتا ہے یا ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں؟ سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ چلے پہلے ادھر سن لیتے ہیں پھر آپ غور سے سنیں ان کا تاکہ پھر صحیح سنائیں ٹھیک ہے جی. چلیں آپ سنائیں فمن اقتدى فهو مني. دوبارہ سے. فمن اقتدى فهو مني. ایک ورڈ کھا گئے. بی. فمن اقتدى بی. فمن اقتدى بي فهو مني. دوبارہ زبردست. فمن اقتدى بي فهو مني. ایک اور دفعہ. فمن اقتدى بي فهو مني. زبردست. اچھی کوشش. مسکرا دیں جی. مائک دے دیں آگے. آپ نے بھی اچھے انداز سے. فمن اقتدى بي فهو مني. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان الله. ماشاء اللہ. ما شاء الله. ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے نا ہم جو یاد کر رہے ہیں. یعنی ان کی بولی ہوئی بات ہے جو ہم
یاد کر رہے ہیں اور اس پروگرام کی وجہ سے ہم اگر یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کتنی ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اب یہ میں لاسٹ ٹائم پڑھاؤں گا اور ترجمہ سنوں گا، یہ تو سنانا چاہیے، تو اردو میں ہے نا، آسان ہے حسین بھائی، آسان ہے نا اردو میں تو؟ چلیں بھائی آپ جلدی سے یاد کر لیں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ چلیں جی آپ سنائیں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، مائک دے دیں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ چلیں بھائی عربی اور ترجمہ کون سنائے گا آپ دونوں میں سے؟ عربی اور ترجمہ دونوں سنانے ہیں، سنا رہے ہیں؟ کوشش دیکھتے ہیں کون اچھا سناتا ہے، سنائیں آپ سنائیں۔ فمن اقتدى ہاں فمن اقتدى بی فمن اقتدى بی من فہو منی۔ فهو منی۔ ترجمہ ترجمہ کنز الایمان۔ نہیں ترجمہ کنز الایمان نہیں، صرف ترجمہ۔ ترجمہ ہاں جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ آپ مائک دے دیں سیدھے ہاتھ سے۔ چلے بھائی عربی اور ترجمہ۔ فمن اقتدى بی فهو منی۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ آپ ہی رکھیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد جواد۔ مائک میں بتائیں۔ محمد جواد۔ اور آج ذہین بچے بنے ہیں ہمارے محمد جواد، ماشاءاللہ، سب کہتے ہیں مبارک ہو۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور اب اس فرمان کو آپ نے یاد کیا اور اسے اب ہم نے یاد ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ تو سب نے تقریباً یاد کر لیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ پیروی سمجھتے؟ پیروی کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، فالو کرنا۔ پیروی مطلب فالو کرنا، یعنی جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسا ہم کریں۔ انہوں نے فرمایا، یعنی خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تو ہم جھوٹ نہ بولیں، برے کاموں سے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، ان کو ہم اپنائیں۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ امامے پہنے ہوئے، تو امامہ پہننا، امامہ باندھنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اسی نیت سے ہمیں یہ باندھنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ پیروی کرنے والے، ٹھیک ہے جی؟ اور پیروی کرنے والا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ جی صفی اللہ بھائی اب کیا کرنا ہے؟ پکچرز کی طرف بڑھیں۔ پکچرز کی طرف بڑھنا ہے۔ چلیں بھائی پکچرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پیاری حدیث، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ احمد رضا لاہور کینٹ سے، اور خانہ کعبہ کی تصویر انہوں نے شاید پیسٹ کر دی ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے یقیناً وقت بھی نکالا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک لکھی، ہمیں سینڈ کیا۔ اس عمل پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اچھی نیتیں کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو انہیں برا بھلا کہنے سے زبان کو روکو۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے احمد رضا بھائی نے حدیث پاک لکھنے کی کوشش کی اور ڈیزائننگ وغیرہ بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ ہیں آمینہ عطاریہ بنت زاہد عطاری کورنگی کراچی سے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی اور ڈیزائننگ وغیرہ بھی کی ہے، زبردست آمینہ باجی۔ نیکسٹ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ ہماری کنزہ عطاریہ ہیں چکوال سے، اور بہت سارے فلاورز وغیرہ بھی انہوں نے لگائے ہیں ماشاءاللہ۔ جنہوں نے بھیجی ان کے لیے بھی جزاک اللہ خیر حدیث پاک لکھ کر، اور جنہوں نے نہیں بھیجی
تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور اگر نہ بھی بنے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو احادیث ہم یاد کراتے ہیں اس کو یاد کریں اور پھر ان پر عمل بھی کریں۔ جی اب ہم آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، کلام سنیں گے۔ Picture of the day۔ پکچر آف دا ڈے رہ گئی ہے جی، پکچر آف دا ڈے شامل کرتے ہیں پہلے جی۔ پکچر آف دا ڈے، ماشاء اللہ کنزا باجی باقاعدگی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، سب آمین کہتے ہیں آمین آمین۔ ماشاء اللہ جی۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں کلام سننے کے لیے حمزہ بھائی سے، اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں ان کو سوال دیا ہے نا بھئی، صفی اللہ بھائی دے دیا سوال، کیا دیا ہے؟ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی کلام سنانے کے لیے حمزہ بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک پانے تجھ والے۔ سے پاتے ہیں، سب پانے والے، آتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہوگا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی ہے مل کے پڑھیں، اور اگر مل کے نہ پڑھیں توجہ سے سنیں، یہ نہ ہو کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم ادھر ادھر نظارے کرتے رہیں، ایسا تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو ہمیں مل کر پڑھنی چاہیے، اور مل کر نہ بھی پڑھیں تو توجہ سے سننا چاہیے، شرارتیں کرنی چاہیے اسید بھائی، مائک میں بولیں، نہیں کرنی چاہیے، کھیلنا چاہیے مائک سے، منہ سے بولنا ہے، مائک میں بولنا ہے، مائک سے کھیلنا ہے، مائک ٹوائے وغیرہ ہے سے کھیلیں مزہ آئے گا۔ کیا کرتے ہیں مائک سے؟ مائک میں بولتے ہیں نا، کھیلتے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعت پڑھی جا رہی ہو تو خاص طور پہ ادب سے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
चर चारा गए गाड़ा गए गायोगे उनका चर चारा गए गाड़ा गए गायोगे उनका चर चारा देगा पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दर्द में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दर्द में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दर्द में ना आना कहाँ तुमने देखे गए चंदेराने वाले कहाँ तुमने देखे गए चंदेराने वाले चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे हमजा भाई, और क्या क्या प्यारे प्यारे अशार थे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, अब्र कहते हैं बादल को, तो बादल बरसते हैं ना, बारिश होती है, कोई देख के बरसते हैं कि यहाँ गिरना है यहाँ नहीं गिरना, बल्कि वो तो बारिश बरसती है तो सब पर बरसती है ना। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अच्छे अच्छे नेक लोगों पर बरस रही हो, गुनाहगारों पर बारिश नहीं हो रही हो। बारिश होती है तो सब पर होती है। तो कहते हैं बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। एक दफ़ा फिर ये शेर सुना दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे हमारे हमजा भाई। और अब आगे चलेंगे सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं कि अब कौन सा सेगमेंट आप शामिल करने वाले हैं। इस्लाम और साइंस, इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस सेगमेंट लेकर आए हैं। चले भाई वो शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। सेगमेंट है इस्लाम और साइंस, जिसमें हम इस्लाम की बातें सुना करते हैं। पूरे प्रोग्राम में हम इस्लाम की बातें सुना करते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम इस्लाम की बातें सुनते हैं और उसके बाद ये भी सुनते हैं कि इसको साइंस किस तरह से प्रूफ कर रही है। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम अपने सेगमेंट में कुछ बातें सुनने जा रहे हैं जिन पर अगर हम अमल करेंगे तो हमें दीन और दुनिया दोनों के बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो फिर आपने तवज्जो के साथ सुनना है, उसके बाद उसे याद रखना है, उस पर अमल करना है और उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये काम आपने करने हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कम खाएगा उसका पेट सही और दिल साफ हो जाएगा, और जो ज़्यादा खाएगा उसका पेट बीमार और दिल सख्त हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, उसमें आप फरमाते हैं, जो हमने अभी सुना कि जो कम खाएगा
اس کا پیٹ صحیح اور دل صاف ہو جائے گا، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا پیٹ بیمار اور دل سخت ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم کھانے والے کے حوالے سے بھی فرمایا اور زیادہ کھانے والے کے حوالے سے بھی فرمایا۔ پیارے بچوں، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے باڈی سست ہو جاتی ہے اور پھر انسان کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ جب انسان سست ہو جائے گا تو پھر کام تو خود ہی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، اور وہ لوگ جو کم کھانا کھاتے ہیں وہ عبادت کی لذتوں یعنی عبادت کی مٹھاس کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ کس چیز کو حاصل کرتے ہیں؟ سید ابراہیم بھائی کو مائک نا۔ کس چیز کو؟ عبادت کی مٹھاس، عبادت کی لذت، عبادت کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں۔ اور پیارے بچوں، کم کھانے کے بارے میں سائنسی ریسرچ کیا ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سائنسی ریسرچ کے مطابق کم کھانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ سائنسی ریسرچ ہے، سائنس نے یہ ریسرچ کی، سید ابراہیم بھائی سائنسی ریسرچ ہے، سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ کم کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ایک لمبے عرصے تک ینگ نظر آتا ہے، جوان نظر آتا ہے۔ منہ کے چھالوں یعنی ماؤتھ السرز اور تقریباً 80% بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے۔ کتنی فیصد؟ 80%۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم کھانے سے، جو ہم نے فرمان سنا کہ کم کھانے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر دنیا کے بھی فائدے ہیں اور دین کے بھی فائدے ہیں، کیونکہ جب ہمیں اللہ پاک کی عبادت کی مٹھاس حاصل ہوگی تو پھر مزہ آئے گا، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ 80% بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے۔ ہمیشہ کھانا کم کھانے سے ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد اور بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے کم کھانے کے بارے میں سنا، بہت ساری باتیں سنی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی یہ تھا سیگمنٹ اسلام اور سائنس، یہ تھا سیگمنٹ اسلام اور سائنس۔ جی اب ہم آگے چلتے ہیں اور کال شامل کرنی ہے بھائی، کچھ کالز بھی شامل کریں۔ جی آئیں اچھا جی چلیں جی، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مقدسہ سعید اختاریہ ہے، میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور آپ کا جواب درست ہے، قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جی نیکسٹ۔ میں کھچی والا سے سید علی حیدر شاہ بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے وقار باپو، آج میں آپ کو مسکرانے کی دعا سناؤں گا۔ اضحک اللہ سنکا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دیکھیں ہم نے 2 کام دیے تھے نا، مسکرانا ہے اور زور سے بولنا ہے، اور جب کوئی مسکرائے تو کیا دعا دینی چاہیے؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ماشاءاللہ، زبردست بھائی۔ نیکسٹ۔ آپ کے سوال کا جواب عربی، کس منطق ہمارا مندی چینل۔ واہ بھائی واہ، جلدی سے کچھ بول گئے، جواب دیا عربی، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ سے پیار پیارے وقار باپو، میں آج آپ کو حدیث سناؤں گی۔ سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے سے میں اللہ سے ڈرو۔ ماشاءاللہ۔ اصحابی نبی جنتی جنتی، صحابیات بھی جنتی جنتی۔ جنتی جنتی جنتی۔
माशाअल्लाह ज़बरदस्त हदीस पाक भी सुनाई आपने। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बार बार मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री, और इसमें हम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सुन रहे थे, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। आपके कुछ फ़रामीन हमने सुने थे कि जिसमें झूठ बोलने से आपने मना किया था, और इस हवाले से आपके कुछ फ़रामीन थे। अब कुछ और हम बातें सुनते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ कि आप हमारी यूँ कह लीजिए हर मामले में रहनुमाई फरमाते थे। अब जैसे धूप होती है, आजकल तो बड़ी तेज़ धूप हो रही है, तो धूप में बच्चे जो है, वैसे तो इनको अगर कहा जाए कि भाई जाओ रोटी ले आओ, तो फिर क्या होता है सफ़ील्ला भाई? नहीं जाते, क्या कहते हैं? हम नहीं जाएंगे। नहीं, क्यों? धूप हो रही है, धूप हो रही है, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है। और अगर बोलो जा खेल लो बाहर, तो फिर कोई ना धूप होती है ना गर्मी होती है। तो धूप के हवाले से आपने फरमाया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा देर तक धूप में ना बैठो, क्योंकि धूप रंग को तब्दील कर देती है, रंग को चेंज कर देती है। अच्छे खासे गोरा रंग होता है, और खेल खेल के कैसे हो जाते हैं? कोयले जैसे हैं। फिर अम्मी कहती हैं सुबह तो सही गए थे, ये कैसे होकर आ रहे हो? तो आपने फरमाया धूप में ज़्यादा देर ना बैठो, क्योंकि धूप रंग को तब्दील कर देती है, जिल्द को नुकसान पहुंचाती है। हमारी जो जिल्द है, स्किन है, इसको नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है, कपड़ों को पुराना कर देती है। यानी कपड़े जो आप पहनेंगे और धूपों में खेलते रहेंगे, तो धूप मिट्टी कपड़ों को ख़राब करेगी। और फरमाया, और दबी हुई बीमारियों को उभार देती है, दबी हुई बीमारी को उभार देती है। यानी बीमारी अभी अंदर थी, दबी हुई थी, धूप उसको उभार देगी जब हम ज़्यादा देर उस तरह धूप में बैठेंगे। एक है ज़रूरत है, जाना है, काम है, वो एक अलग है। एक वैसी धूप में बस बैठे हुए दीवाना वार, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। इसी तरीके से आपके बैठने का अंदाज़ भी बयान किया गया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 जानू इस तरह टेक लगाकर बैठते थे कि एक टांग को दूसरी टांग पर रख लिया करते थे, और आप लोगों से गुफ्तगू करते थे, उनके मामलात वगैरह पूछते थे, उनकी रहनुमाई भी करते थे। और इसके लिए भी आपने एक टाइम रखा हुआ था, और वो टाइम था इशा का। कौन सा टाइम था? इशा का। इशा का, इशा की नमाज होती है ना। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के साथ आमतौर पर इशा के बाद गुफ्तगू करते थे। यानी इशा की नमाज पढ़ ली, उसके बाद लोगों से गुफ्तगू करते थे। और क्या गुफ्तगू करते थे ये भी सुन ले। एक होता है रात को बैठे गप्पे लगा रहे हैं, वो इतनी देर तक गप्पे चलती हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। आप क्या करते थे, जिन लोगों से नमाज में या इसके अलावा कुछ गलती वगैरह हुई, तो हज़रत फ़ारूक आज़म उन लोगों को उनकी गलती बताते थे कि नमाज में ये गलती तुमसे हुई है, ये सही नहीं है। वो उनको गलतियाँ, उनकी मिस्टेक्स बताया करते थे, और फरमाते कि अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को दुरुस्त कर लो। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। किट मदनी चैनल देखते रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यार